بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کراہیت الاستنجاء بالیمین۔ عن عبداللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ۔ وفی الباب عن عائشة وسلمان وابی ہریرۃ وسہل بن حنیف قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وابو قتادۃ اسمہ الحارث بن ربعی والعمل علی ھذا عند اہل العلم کرہ الاستنجاء بالیمین۔ یہ باب داہنے ہاتھ سے استنجا کی کراہیت کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک شخص اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوئے۔ داہنے ہاتھ سے بڑا استنجا کرنا مکروہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن چھوٹا استنجا کرنے میں اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے چھوٹا استنجا بھی مکروہ تنزیہی ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی جماعت یہ کہتی ہے کہ بلا عذر بھی جائز ہے، یعنی داہنے ہاتھ سے بلا عذر بھی اگر کوئی چھوٹا استنجا کر رہا ہے تو جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تقسیم کر رکھا تھا، دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے اور بایاں ہاتھ برے کام کے لیے، مثلا استنجا کرنا، ناک صاف کرنا یا دیگر کوئی ایسا کام جس میں نجاست سے ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، نجاست سے ہاتھ کی تلویث ہوتی ہے۔ یہ جمہور کی دلیل ہے۔ اس باب کی حدیث شریف جو حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، ان کا نام حارث ابن ربعی ہے۔ صحابہ کرام میں اس کنیت کے صحابی اور کوئی نہیں ہے، ابو قتادہ۔ اس حدیث میں چھونے کا جو لفظ آیا ہے ان یمس الرجل ذکرہ، اس میں جو چھونے کا لفظ آیا ہے وہ عام ہے، یعنی استنجا کے وقت اور غیر استنجا کے وقت۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمس الرجل ذکرہ بالیمین، عام ہے، استنجا کے وقت بھی چھونا اس کو شامل ہے اور غیر استنجا کے وقت بھی شامل ہے، یعنی دونوں وقتوں میں منع فرمایا ہے۔ بعض نے اس کو عام رکھا ہے اور کہا ہے کہ ہر دونوں وقت چھونا جائز نہیں، یہی محققین کی رائے ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ حدیث میں مس سے مراد خاص ہے، وہ عام نہیں ہے، یعنی استنجا کے وقت۔ دلیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منک، کہ وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسم کا ایک جز ہے کہ حصہ ہے، جس طرح دیگر اعضاء ہیں اور دیگر اجزاء ہیں اور ان کو چھونا جائز، اسی طرح اس عضو خاص کو بھی چھونا جائز ہے۔ اس کا جواب محققین نے یہ دیا ہے کہ حل ہوا الا بضعۃ منک سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس کے چھونے سے نماز کے دوران نماز فاسد نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے، یعنی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ایسے ہی وقت میں پیش آیا، ایک صحابی کو اس طرح سے نوبت آ گئی کہ نماز کی حالت میں ان کو چھونا پڑ گیا یا وہ چھو لیے، تب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جیسے جسم کا اور حصہ ہے، جسم کے اور اجزاء ہیں، یہ بھی ایک حصہ ہے۔
تو اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اگر کوئی مس کر لے یا چھو لے یا چھونے کی نوبت آ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، واقعہ چونکہ ایسے ہی پیش آیا ہے۔ تو صحابی نے چھو دیا تھا، اس لیے پیش آیا۔ تو دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت میں دونوں ہاتھوں کی تقسیم کیوں ہے، یعنی جو دونوں ہاتھوں کی تقسیم ہوئی کہ داہنے ہاتھ کو، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر رکھا تھا، داہنے ہاتھ کو اچھے کاموں کے لیے اور بائیں ہاتھ کو برے کاموں کے لیے، جیسے استنجا کرنا اور اس طرح سے جہاں پر کوئی خلط ملط ہوتا ہے ناک صاف کرنا وغیرہ، تو اس سے کیوں آپ نے فرمایا تھا؟ تو یہ تقسیم کیوں ہے کہ داہنا ہاتھ اچھے کام کے لیے ہو اور بایاں ہاتھ برے کام کے لیے یا گندگی کے لیے ہو؟ تقسیم کس لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی عقل سلیم، جو سلیم الطبع ہے، عقل سلیم ہے انسان کی، یہ کہتی ہے کہ تقسیم ہونی چاہیے۔ عقل سلیم کا کہنا ہے کہ یمین اور یسار کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمین کو یسار پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح بہت سارے نصوص ہیں جس سے قدر مشترک یہ مضمون نکلتا ہے کہ تقسیم ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ دایاں کو بایاں پر فضیلت ہے۔ ان نصوص سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے قدر مشترک کے طور پر کہ داہنے کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے، اللہ نے جو ہے فضیلت دی ہے۔ ان اللہ یأخذ بیمینہ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یمین سے لیتا ہے، تو یسار یمین میں یمین کو اخذ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دانا ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے، یہ تو متشابہات میں سے ہے، علی حالہ، اس کا جیسا بھی ہو وہ، لیکن اخذ کرتا ہے داہنے ہاتھ سے۔ حدیث کا ذکر جو ہے داہنے ہاتھ کا ہے۔ وَكِلْتَا يَدَيْهِ یمینٌ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ دونوں ہاتھوں میں سے دونوں کا یمین ہونا، یہ بھی جرم کو ثابت کرتا ہے، یعنی جسمانیت کو ثابت یہ لفظ جو ہے کرتا ہے۔ تو چونکہ انسان کے ذہنوں میں یسار غیر مفضول، یہ یمین جو ہے یہ افضل ہے، اس کو فضیلت ہے، اور یسار جو ہے یہ غیر فضیلت والا ہے، اس پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو اس چیز کا ثبوت اگر اللہ کے لیے ہو جائے تو یک درجہ عیب کا بھی اس میں شائبہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یمین کو یسار پر فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان الیمین احق من الیسار، کہ یمین جو ہے یسار کے اوپر زیادہ حق رکھتا ہے، او کما قال۔ تو عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ قوت اور طاقت داہنے ہاتھ میں زیادہ ہے بائیں کے مقابلے میں ہے، یہ اکثری ہے، ورنہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے سب کام کیا کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ داہنے ہاتھ میں قوت اور طاقت اور قوت بطش یعنی پکڑنے کی جو طاقت ہے یہ زیادہ ہوتی ہے داہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ کے مقابلے میں۔ عربی میں قوت اور طاقت کے لیے یمین کا لفظ بھی مستعمل ہوتا ہے، طاقت اور قوت کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تقسیم کے نتیجے میں انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا اگر تقسیم نہ کرے تو کبھی ایسا ہوگا کہ جس ہاتھ سے استنجا کیا تھا اسی ہاتھ سے کھانا کھائے گا، تو دوران طعام اگر یہ چیز یاد آ جائے تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اس کے جو ہے اندر ایک ایسی کیفیت محسوس کرے گا کہ وہ گھن محسوس کرے گا اگر یاد آ جائے۔ تو تقسیم اگر پہلے سے کر رکھا ہوگا تو اس چیز کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو جس ہاتھ سے استنجا کیا تھا اسی ہاتھ سے کھانا کھائے گا، تو دوران طعام اگر یاد آ جائے
تو بڑی رنجش ہوگی یا اس کو گھن محسوس ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو کہ کھانا ترک بھی کر دے، کھانا چھوڑ بھی دے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب والے کانٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اب وہ ان کو ہاتھ یاد نہیں ہے کس ہاتھ سے، کبھی دائیں ہاتھ سے استنجا کیا تو کبھی بائیں ہاتھ سے استنجا کیا، ان کے یہاں تقسیم نہیں، تو اس لیے کانٹوں کا استعمال وہ لامحالہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اب ہم کو تو ہاتھ کا استعمال کرنا نہیں ہے، اب کانٹے سے استعمال کر رہے ہیں، تو جس ہاتھ میں بھی کانٹا پکڑ لیا جائے، تو اس لیے کھانے کے وقت میں وہ کانٹے کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تقسیم ہی نہیں کر رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ محققین کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ داہنے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں کچھ تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں آدمی بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کے فرمان کے مطابق آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تقسیم کر رکھا تھا، لہذا بڑا استنجا کرنا بلا عذر داہنے ہاتھ سے یہ تو مکروہ ہے ہی، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ چھوٹے استنجا کرنے میں جو اختلاف ہے اس میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ داہنے ہاتھ سے بلا عذر چھوٹا استنجا کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ باب الاستنجا بالحجارہ عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان رضی اللہ تعالی عنہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء قال سلمان اجل نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او ببول او ان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم۔ وفی الباب عن عائشة وخزیمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن ابیہ قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ وان لم يستنج بالماء اذا انقى اثر الغائط والبول وبه يقول الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق۔ اس باب سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ استنجا بالحجارہ جائز ہے یا نہیں۔ امام یعنی پتھر سے، ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ امام ترمذی کا مقصد یہاں پر یہ چھیڑنا نہیں ہے کہ کب ڈھیلوں کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اور کب جو ہے افضل ہو جاتا ہے، اس کو نہیں بیان کرنا ہے۔ اس کو وہ اگلے باب میں بیان کریں گے، باب الاستنجاء بالحجرین میں، یا کتنے پتھر سے استنجا کرنا ضروری ہے اور مستحب ہے، اس کو یہاں نہیں بتانا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعداد کتنی ہونی چاہیے یہ سب یہاں نہیں بیان کر رہے ہیں، یہاں پر صرف بیان یہ کر رہے ہیں کہ استنجا بالاحجار کا ثبوت حدیث سے ہے یا نہیں اور جائز ہے یا نہیں۔ تو پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، صرف ڈھیلے پر اکتفا کرنا بھی کافی ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جب نجاست مخرج سے بڑھ جائے تو قدر درہم سے بھی اگر نجاست بڑھ گئی تب پانی سے استنجا کرنا فرض ہے۔ اگر صرف ڈھیلے پر اکتفا کرے اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ استنجا نہیں، یعنی اس کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ قدر درہم کے بقدر سے بھی اگر نجاست مخرج سے بڑھ گئی ہے تو اس وقت میں پانی سے استنجا کرنا، صرف پانی سے استنجا کرنا، صرف ڈھیلے سے استنجا کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، بلکہ وہاں پانی کا استعمال کرنا فرض ہے۔ بغیر پانی کے اگر استنجا کیے ہوئے نماز پڑھی تو نماز اس کی نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے بقدر بڑھی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو اس وقت میں پانی کا استعمال واجب ہے۔
اگر بغیر پانی کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس نے ایک واجب چیز کو چھوڑا ہے۔ اور اگر قدر درہم سے بھی کم ہے تو پانی کا استعمال افضل ہے۔ یہ تفصیل ہے کہ اگر درہم کے بقدر سے بھی کم ہے، مخرج سے تجاوز جو ہے درہم کے بقدر سے بھی کم ہے، تو اس وقت میں یہ افضل ہے کہ ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ یہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے، یہ تفصیل احناف کے نزدیک ہے۔ غیر احناف کے نزدیک یہ تفصیل نہیں ہے۔ عام طور پر استنجا کے وقت نجاست مخرج سے تجاوز نہیں کرتی ہے عام طور سے، تو اس لیے وہ ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن احناف نے اس میں تفصیل کی ہے۔ نجاست مخرج سے تجاوز کی، اگر کی تو کتنی کی، درہم کے بقدر ہے تو اس کا مسئلہ، اور درہم کے بقدر سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے تو اس کا حکم یعنی مسئلہ الگ ہے۔ یہ تفصیل صرف احناف کے نزدیک ہے، غیر احناف نے اس میں کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔ اس صورت میں جبکہ نجاست مخرج سے تجاوز نہیں کی ہے تو اس صورت میں جمہور کا یہ مسئلہ ہے، پانی کا استعمال افضل ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ نجاست مخرج سے تجاوز نہیں کی ہے۔ حدیث پاک میں یہ جو حدیث ہے، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن یزید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی، یہاں سلمان سے مراد سلمان فارسی، ان سے کہا گیا کہ تم کو تمہارے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی اور ہر چیز کے بارے میں سکھایا، حتی الخراء، یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کے بارے میں بھی، خاء کے کسرے کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا۔ قال سلمان، حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، اجل ہاں بے شک، نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم استقبال قبلہ کریں غائط کے وقت میں، یا بول کے وقت میں، پیشاب کے وقت میں، او ان نستنجی بالیمین، یا پھر ہم استنجا کریں داہنے ہاتھ سے، یا پھر آپ نے یستنجی کہا، نستنجی کے بجائے یستنجی فرمایا، ہم میں سے کوئی کتنا، بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر سے کم میں، او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا ہم کسی گوبر سے یعنی لید سے، یا یہ ہے کہ ہڈی سے ہم استنجا کریں۔ یہ جواب دیا۔ اس میں تفصیل آگے آئے گی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بڑھ کر کیوں دیا۔ بعض حضرات نے ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے یہ سوال کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ سوال جو انہوں نے کیا تھا جب یہ آئے تو ان سے لوگوں نے مذاق کے طور پر یہ فرمایا کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے کہ آدمی پاخانہ پیشاب کیسے کرے اور اس کا طریقہ بتلایا، یہ بتلانے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ زائد جواب جو حضرت سلمان فارسی نے دیا ہے، تو اسی میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا جو جواب ہے یہ سوال کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ نہیں، جواب جو ہے سوال کے بالکل مطابق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے، ادنا سے ادنا طریقہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے، یہاں بیٹھو، یہاں اس طرح کرو، اس طرح سے کرو، ہر چیز کو بتاتا ہے۔ تو کوئی اگر وہ یہ کہے کہ یہ باپ کوئی بتانے کی چیز ہے تو اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا، کہا جائے گا کہ نہیں باپ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک باپ جیسی اولاد کو ہر چیز بتاتا ہے جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے، تو یہاں بھی ہم ان چیزوں سے ناواقف تھے، اب مطابقت آ گئی۔ ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ استنجا بالیمین نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے ہم کو منع فرمایا۔ ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ استنجا کے وقت میں استقبال قبلہ بھی منع ہے اور استدبار قبلہ بھی منع ہے، ہم نہیں جانتے تھے، تو یہ چیز بتانے کی تھی۔
ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ استقبال قبلہ بھی مت کرو، استدبار قبلہ بھی مت کرو، چاہے وہ غائط کے وقت میں ہو یا بول کے وقت میں ہو، پاخانے کے وقت میں ہو یا پیشاب کے وقت میں ہو۔ ہم میں سے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ استنجا کتنے پتھروں سے کیا جائے گا، یعنی جو قلف لیا جائے گا کتنے پتھروں سے، 3 سے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ تو 3 سے کم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا، یہ بھی بتانے کی چیز تھی، ورنہ ہم جانتے کیسے۔ اور ایسے ہی ہڈی، لیٹ، گوبر، یہ سب سے ہم استنجا نہ کریں، یعنی قلف نہ لیں، اس کو بھی بتانے کی ضرورت تھی، تو اس کو بھی بتائی۔ تو عین ضرورت امت کو جس چیز کی ہوتی ہے نبی اس کو بتاتے ہیں، تو ضرورت مند ہیں، بتانے کے محتاج ہیں۔ تو اگر جیسے اولاد محتاج ہے بتائے جانے کی، ایسے ہی جو ہے امت بھی محتاج ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت میں کیا حکم رکھتی ہیں، جب تک نبی نہیں بتائے گا تو نہیں پتہ چل سکتا۔ اللہ کی رضا کس میں ہے، مسائل کس میں کیا ہیں، کس کا کیا حکم ہے، یہ سب کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے نبی کے واسطے سے۔ تو اس لیے اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے، جو بڑھ کر کے ہے، یہ بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ ان کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مثال، 2-3 مثال آپ نے دی ہے، اگرچہ انہوں نے مزاح کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ پاخانہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی کوئی بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے مزید کہا۔ تو یہ جو مزید کہا یہ صرف سمجھانے کے لیے ان کو، اور ان کو ساکت کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، جیسے باپ ہر چیز کو بتاتا ہے، ایسے ہی نبی کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے باپ کی حیثیت ہے۔ اس لیے یوں کہنا جو ہے صحیح نہیں ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے۔ تو خراءۃن کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں، یہ خاء کے کسرے کے ساتھ ہے، اور دوسری حدیث میں بھی یہ چیز آئی ہے، حضور نے خود جواب دیا ہے اس کا، انما انا لکم مثل الاب، جس کو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ میں تمہارے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں، مثل الاب۔ تو باپ کی حدیث میں حضرت سلمان نے بھی یہی بہترین جواب دیا ہے۔ سائل کا استجا کا کوئی خیال انہوں نے نہیں کیا ہے کہ ہمارے نبی نے اس طرح سے جواب دیا، اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت سلمان کا جواب یوں کہا جاتا ہے کہ یہ حکیمانہ ہے، مغالطے کے طور پر جو ہے نہیں ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، حضرت سلمان کا جواب جو ہے حکیمانہ ہے، مغالطے کے طور پر ہے، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سلمان کا جو جواب ہے یہ بالکل سوال کے مطابق ہے، سوال اور جواب میں بالکل ربط کامل ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، جس کے ابھی میں نے جس کی صراحت کی ہے، اور اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہاں صرف اتنا بتانا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ استنجا بالحجارہ جائز ہے یا نہیں، اور یہ تفسیر جو کہ احناف کے نزدیک ہے، لہٰذا یہ غیر احناف کے نزدیک کوئی تفصیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔